وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. کام میں لگا دیا اللہ نے تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے. اور جو کچھ بکھیرا اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں ان کے رنگ نشانیاں. بے شک ان بکھری ہوئی چیزوں میں بھی نشانی ہے توحید کی اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے. وہی اللہ جس نے مسخر کیا دریا سمندر کو کہ کھاؤ تم اس سے تازہ بتازہ گوشت، مچھلی، نکالو اسی سے سونا موتی، پہنتے ہو تم ان کو اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ دریا کو پھاڑ کر چلتی ہیں. تلاش کرو تم اللہ کا فضل تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، احسان مانو. قرآن عزیز نے ان آیات کریمہ میں جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا ہے. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کے اندر مختار کل، مشکل کشا، سارے اختیارات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے. اس اللہ کا کوئی شریک، اس کے برابر، اس کی کف، اس کی برادری، ہم پلہ، خدا کا پارٹنر کوئی نہیں.
خداوند قدوس ساری کائنات کو سب کچھ دینے والا ہے. ساری کائنات اسی اللہ احد کی محتاج ہے. وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز. قرآن عزیز مسلسل آفاقی دلائل پیش فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی آیات توحید، علامات توحید، نشانات توحید، دلائل براہین مسلسل پیش کرتا چلا رہا ہے. فرمائے رات دیکھو، یہ رات بھی خداوند قدوس کی توحید، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. رات مسخر ہے. جو رات کا وقت ہے وہ اپنے وقت پر رات آ جائے گی. کسی کے کہنے سے وہ رات ٹلتی نہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. کسی کے کہنے پر بڑھ جائے، کم ہو جائے، نہیں. دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دن کا جو وقت رکھا ہے، وقت آئے گا دن طلوع کرے گا. سورج ہے، اس کی اپنی منزلیں ہیں. چاند ہے، اس کی اپنی منزلیں ہیں. ستارے ہیں، ان کی اپنی منزلیں ہیں. جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو، دھرتی کو پیدا فرمایا، مسلسل یہ رات اور دن، سورج، چاند، ستارے اپنی اپنی منزل پر رواں دواں ہے. آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رات میں تاخیر ہو جائے، دن میں تاخیر ہو جائے. سورج اپنی منزل چھوڑ دے، چاند اپنی منزل چھوڑ دے، ستارے اپنی منزل چھوڑ دیں. فضا کے اندر ستارے سرگردان ہے. کبھی ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، ایسا نہیں. اس نظام کائنات کے اندر غور و فکر کے بعد ہر شخص جو عقل اور شعور رکھنے والا ہے وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سارے نظام شمسی کو، نظام قمری کو، نظام لیل نہار کو اور نظام نجوم کو چلانے والی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور ایک ہی ہے. اگر کئی ذاتیں ہوں آپس میں تقابل ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا. ایک کہے گا آج رات نہیں آئے گی، آج دن ہی رہے گا. دوسرا کہے گا آج رات ہی رہے گی، دن نہیں آئے گا. آج سورج نہیں نکلے گا، چاند نہیں نکلے گا. دیکھیے یہ مادہ کی وجہ سے، خود بخود دہر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کی باغ ڈور ہمارے اس اللہ کے قبضے قدرت میں ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اسی کے پاس. اور پھر قرآن مقدس نتیجے کے طور پر فرمائے ان فی ذالک لآیات. غور فرمائے انسانوں، بنی نوع انسان، بنی نوع آدم، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے. ساری مخلوق میں سے اشرف افضل انسان ہے. سب سے زیادہ حسن، جمال، عقل، علوم اور اعلی غذا، اعلی کھانا
عمدہ چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اے انسان غور تو کر لے، خدا کو ڈھونڈ، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، اللہ کو پہچان. کئی نشانیاں ہیں، یہ آیات توحید ہیں، آیات رب ہیں، نشانات رب ہیں، لیکن ظاہر ہے لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو اپنی عقل تے فکر سے رب کی طرف متوجہ ہو. اللہ اسے یہ عقل دے دیتا ہے کہ لا الہ الا. عقل والے سائنسدان، بڑے بڑے فکر والے، علم والے، بہت سی دنیا ہے، انہوں نے مادے کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر انہوں نے اپنی فکر، اپنی عقل کھپا دی، لیکن اپنی عقل و خرد کو، فکر کو اس کائنات کے مالک کی طرف متوجہ نہ کیا. انہوں نے زمین کے اندر سے بہت سی دھاتیں، بہت سی مشینریاں، بہت سے آلات ایسے پیدا کر دیے کہ ان آلات سے پتہ چل جاتا ہے یہاں تیل ہے، نکال لو. مشینریاں تیز ترار فضا میں گھوم رہی ہیں، چاند تک، ستاروں میں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اپنے رب کو چونکہ عقل اور فکر اور نظر کو اپنے اللہ کی طرف نہ موڑا. اگر موڑتے تو یقیناً اللہ بھی سمجھ آ جاتا کہ اس کائنات، اس دھرتی کا کوئی مالک ہے، وہ اللہ ہے. وما ذرأ لکم فی الارض، اور اس کے علاوہ خداوند قدوس نے زمین کے اندر بہت سی چیزوں کو پھیلایا ہوا ہے. پہاڑوں کو دیکھو، نباتات دیکھو، درخت دیکھو، اور درختوں کے ساتھ ساتھ ہی جو بیل دار زمین پر پھیلنے والی بیلیں ہیں ان کو دیکھو. تنا دار درخت بھی ہیں، بوٹیاں ہیں، نباتات ہیں، بے شمار انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے ان بوٹیوں میں، نباتات میں فوائد، صحت، تندرستی. جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے اگنے والی نباتات ہی. چلو میرے لیے، آپ کے لیے اسپتالیں تو ہیں، لیکن جانور جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کون کرتا ہے؟ ان کا علاج بھی وہ اللہ کرتا ہے. وہی بوٹیاں کھاتے ہیں، وہی نباتات کھاتے ہیں، ان کا بخار بھی اتر جاتا ہے، ان کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں، ہڈی ٹوٹتی ہے. ان کی ہڈیوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ وہی اللہ جوڑ دیتا ہے. وہ جانور جو پھاڑنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرما دیا کہ رنگ الگ الگ ہے. ان فی ذالک، لوگوں اس میں بھی نشانی ہے، دلیل ہے، لیکن لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو سوچنے والی ہے. سوچے تو ظاہر ہے کہ ان جانوروں سے اسے رب مل جائے گا. آگے توجہ فرمائے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. اللہ، پوری زمین پر 3/4 پانی ہے، خشکی تھوڑی ہے، پانی زیادہ ہے. ان خشکیوں پر پھر پہاڑ بھی ہے اور ریگستانی علاقہ بھی ہے، جنگل بھی ہے، آبادیاں ہیں، بڑے بڑے ملک موجود ہے.
وہ سارے ملک اقوام متحدہ کی شکل میں متحد اکٹھے ہیں. فرمایا یہ جو سمندر اتنا بڑا طغیانی سرکشی بے شمار سمندر کے اندر مخلوق موجود ہے، لیکن اللہ کریم نے اس سمندر کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا، وہ تمہارا تابع ہے. خدا مسخر نہ کرتا تو سمندر میں آنے والی لہر جو پہاڑوں کی طرح آتی ہے، 50-50 فٹ 100 فٹ بلندی پر ہوتی ہے، آ رہی ہے تو ایک ساتھ میں ساری آبادیوں کو لے کر ختم کرتی، لیکن کنارے پر آتے ہی وہ بیٹھ جاتی. تو سمندروں میں بھی طوفان چلتے ہیں، پھر جب خشکیوں پہ آتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دنیا کی ہلاکت، تباہی، بربادی. لیکن اللہ کریم نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر بنا دیا. تمہاری حکمرانی ہے، تمہارے بیڑے چل رہے ہیں، تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اور اس کے اندر مسلسل آنا جانا سامان، ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ تمہارا رابطہ، کاروبار. اور اسی سمندر سے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں خدا نے مچھلی وافر مقدار میں پیدا فرما دی ہے، اور اس مچھلی کو تم پکڑتے ہو، تمہاری غذا ہے. اللہ، تو دیکھو مستقل غذا. قرآن پاک کہتا ہے طریت، تازہ بتازہ گوشت. تو مچھلی کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، پھر وہ سفید گوشت ہے. اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ سفید گوشت استعمال کرو، خون والے گوشت سے پرہیز کرو. بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جائے گا. تو اندازہ فرمائے قرآن مقدس نے کئی ملک ہیں جن کی گزران، جن کی غذا ہی مچھلی پکڑی اور پکڑ کر دوسرے ملکوں کو بھیجی. تو درآمد اور برآمد کا سلسلہ شروع ہے. قرآن مقدس نے آج 1400 سال پہلے اس وقت جو دنیا کا نقشہ ہے، جو جغرافیہ ہے آپ کے سامنے ہے، اس زمانے میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کریم نے وہ مچھلیاں پکڑنے والے دور تک چلے جاتے ہیں، پھر مچھلیاں پکڑتے ہیں، اپنی لانچوں کے ذریعے سے پھر آ جاتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کئی مہینے لانچوں میں گزارتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں. فرمایا یہ سمندر کو خدا نے تابع بنایا ہے، ورنہ تمہاری لانچ، تمہاری کشتی، تمہارا بیڑا کچھ نہیں، کوئی قوت طاقت نہیں. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اسی سمندر سے سونا بھی نکلتا ہے. اللہ، اسی سے موتی جواہرات، قیمتی سے قیمتی جواہرات، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، عورتیں پہنتی. تو تلبسونہا ظاہر ہے کہ عورت کی جو زیب و زینت ہے وہ اپنے خاوند کے لیے ہے. خطاب یہاں مردوں کو کیا، تلبسونہا، تو اس لیے فرمایا مرد کے لیے تو سونا حرام ہے. وہ سونا صرف چاندی انگوٹھی 3.5 ماشے کی وہ پہن سکتا. تو اللہ کریم نے یہاں اس سمندر کا، سونے کا، زیور کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ خدا بند قدوس نے تمہارے تابع ہر چیز کو بنا دیا. وَتَرَى الْفُلْكَ، تم نے دیکھا بیڑا، کشتی جب سمندر میں چلتی ہے
کس طرح پانی کو پھاڑ کر سیدھی جا رہی ہے، نقشے ہیں، راستے ہیں. اب سمندری راستے باقاعدہ وہ راستے بنے ہوئے، ان راستوں پر ہی وہ بیڑا جاتا ہے. جیسے جہاز ہے فضا میں، ان کے راستے ہیں، یوں ہی جہاز اڑ کر نہیں چل پڑتا، بہک جائے گا. اس لیے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو. آج دنیا کے ملک ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح متعلق ہے کہ مال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، مربوط کاروبار مسلسل چلا رہا ہے. فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ دیکھنے کرنے کے باوجود اب تو تم خدا کے شکر گزار بندے بنو کہ ہاں یہ نظام رب ہے، اللہ کا نظام ہے. اس کائنات، اس دھرتی کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. اس اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک تھی، کوئی ساجی نہیں، وہ تنہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم. یا الہ العالمین فہم قرآن عطا فرما. اے اللہ، یہ ساتھی دوست فہم قرآن کے لیے تھوڑا وقت جو دوستوں نے دیا ہے، اللہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى